السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، بڑی خبر آئی ہے جس حوالے سے میں اس ویلاگ میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد جو انہوں نے اپنی کانگریس میں دیا ہے، ایک بڑا لمبا خطاب تھا، اس کے اندر پاکستانی حکومت کی جو ہے انہوں نے تعریف کی ہے اور پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اچھا، اس کو مختلف طریقے سے ایویلویٹ کیا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اینگل سے اس کو ایویلویٹ کر رہا ہے، لیکن جو میری نظر میں اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے اپنی صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کا اس نے ذکر کیا ہے، اور جب اس نے پاکستان کا ذکر کیا ہے تو پاکستانی حکومت کا اس نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا. اب یہ ٹوٹل ڈائنامکس کے اوپر بڑا اس کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ظاہری بات آپ جانتے ہیں کہ جب سے الیکشنز ہوئے تھے، بلکہ الیکشن سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی قسمت بدل جائے گی. بہرحال بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا اٹ از دا اینڈ آف دا روڈ، کیا وہ تمام امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں. رچرڈ گرنیل کے اوپر بڑا ہم نے جو ہے وہ تکیہ کیا ہوا تھا، کیا وہ بھی سارا ختم ہو گیا؟ اس کو بھی بیٹھ کے جو ہے ایویلویٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، اصل آپ کو کہانی تو پتہ لگے، اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے آتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ہوا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کانگریس سے خطاب کیا اس میں اس نے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ایبی گیٹ حملے کے ذمہ دار سرکردہ دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے. ٹرمپ نے شریف اللہ کی گرفتاری میں مدد کرنے کے اوپر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، اور جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت اسے امریکہ لایا جا رہا ہے. اچھا، یہ ایبی گیٹ حملہ ہے کیا؟ یہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دوں. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ 26 اگست 2021، آج سے آپ سمجھ لیجئے تقریباً کوئی ساڑھے تین سال پہلے کی یہ بات ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ کابل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک گیٹ ہے، ایبی گیٹ، وہاں پہ بیسکلی یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور وہاں پہ بیسکلی اس وقت انخلاء ہو رہا تھا، امریکی فورسز کا انخلاء ہو رہا تھا. تو وہاں پہ یہ جو دہشت گرد ہے شریف اللہ، اس نے بیسکلی یہاں پہ پلاننگ کی، اور وہاں پہ جو ہے وہ بم دھماکے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کی گئی. اس حملے میں جو ہے وہ 13 امریکی فوجی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور تقریباً 170 افغان شہری جو ہے وہ مارے گئے تھے اس پورے صرف ایک حادثے کے اندر. بہت بڑا حادثہ اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. امریکنز کو جو ہے اس کی بہت تکلیف تھی، بلکہ اس حد تک تھی کہ ان کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے اوپر جو ہے ابھی بھی اس کی پوری ایک انکوائری رپورٹ پڑی ہوئی ہے. اس میں وہ چیک کیا گیا کہ جناب امریکن فورسز کی جانب سے کیا اس کے اندر کتنے کوئی سیکیورٹی لیپس ہوئے تھے. یہاں تک آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ہمارے وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے تھے، سب کچھ لگا ہوا تھا، ہم دیکھ سکتے تھے، سارا کراؤڈ ہمیں نظر آ رہا تھا. اس کے بعد اس کے اندر ایک شخص کو بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کالی چادر اس نے سر پہ اوڑھی ہوئی تھی، اس نے بال اپنے شیو کیے ہوئے تھے. پہلے ان کو شک ہوا کہ یہ وہ شخص ہے اور اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کے پاس کچھ حد تک جو ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی تھی کہ ایک ایسا شخص، اس کا حلیہ بھی کچھ حد تک ملتا جلتا تھا کہ شاید اس طرح کا وہ کوئی حملہ آ کے کرے گا. تو بڑی اس کی ڈیٹیل سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوئی. جو وہاں پہ سیکیورٹی انچارج تھا ان کا امریکن فورسز کا، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی کہ کیا وہ اس سے بہتر کام کر سکتا تھا یا نہیں. لیکن اس کے بعد حتمی طور پہ جو رپورٹ نکلی تھی وہ یہی نکلی تھی کہ جناب امریکن فورسز اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کہ اگر کوئی خود کو حملہ آور آ جائے یا وہ اس طرح کا دھماکہ کرنا چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ یو کین اونلی بی ویجیلنٹ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جتنی جانیں اس کے اندر گئیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی بڑی تنقید کی تھی کہ جناب یہ جو امریکن فورسز کا وڈرال تھا یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا، اس میں جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے امریکن فورسز کا بھی اور افغان شہریوں کا بھی. تو اس کے بڑا کنسرن اس کے اوپر تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکنز کو بڑی تکلیف تھی اس بارے میں کہ ہمیں وہ بندہ چاہیے، ہمیں وہ بندہ ہر صورت، یہ جو سیف اللہ ہے، ہمیں یہ بندہ شریف اللہ ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے، ہر صورت ہمیں ڈھونڈنا ہے. اس کا نام جو ہے ویسے جعفر کے نام سے بھی جو ہے اسے پکارا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں ایک دفعہ یہ بھی خبر آئی کہ 2023 کے اندر جو ہے، اچھا اس کا تعلق داعش کے ساتھ بتایا، داعش خراساں، اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے. اب اگر یہ سٹوری جب میں انفولڈ کروں گا نا تو آپ کو پاکستان کے اندر جو حالیہ چند واقعات ہیں اس کے ساتھ بھی اس کی کڑیاں ہو سکتا ہے ملتی ہوں. لیکن سب سے پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. تو اس کے بارے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ بیسکلی اس کو ایک بلکہ امریکن ویب سائٹ ہے اس نے اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے. جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے میں اس کو بالکل اسی کا اردو ترجمہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی جنوری میں کانگریس کی طرف سے سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف کی تصدیق کے بعد ٹرمپ نے انہیں ایبی گیٹ حملے کے مجرموں کو پکڑنے کی ہدایت کی تھی.
امریکی اہلکار کے مطابق سی آئی اے ڈائریکٹر نے اپنے دفتر میں دوسرے دن اپنے پاکستانی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک یعنی کہ آئی ایس آئی چیف ان کے ساتھ اپنی پہلی کال کے دوران یہ معاملہ اٹھایا. ریڈ کلف نے فروری کے وسط میں میونخ سیکورٹی کانفرنس کے موقع پر پاکستانی ہم منصب یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سے ملاقات کے دوران اس پیغام کا اعادہ کیا. سی آئی اے کچھ عرصے سے شریف اللہ کی نگرانی کر رہی تھی لیکن چند دن پہلے انہیں اس کے مقام کے بارے میں مخصوص خفیہ اطلاع ملی تھی. حکام کے مطابق سی آئی اے نے معلومات پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کو فراہم کی جس نے ایک ایلیٹ یونٹ بھیجا جنہوں نے اسے پاک افغان سرحد کے قریب سے پکڑ لیا. 10 دن پہلے شریف اللہ کی گرفتاری کے بارے میں امریکہ کو مطلع کرنے کے بعد ریڈ کلف اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے لینگلے میں سی آئی اے ہیڈ کوارٹر لینگلے میں ہے وہاں سے پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ کو فون کیا. اس کے بعد سے سی آئی اے محکمہ انصاف اور ایف بی آئی نے اس کی حوالگی پر کام کیا. ایک امریکی اہلکار کے مطابق اس عمل میں ریڈ کلف پٹیل اور اٹارنی جنرل پوم بوندی ذاتی طور پر جو ہے وہ شامل تھے. تو اور اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنے خطاب میں بتایا کہ جناب اب اسے جو ہے وہ امریکہ لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج کسی وقت بھی جو ہے وہ امریکی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ لینڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ امریکہ کے حوالے ہوگا پوری طرح. اس کے جو ریپریکشنز ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے جو تعلقات خراب ہوئے تھے اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ میں کوئی اب سے نہیں کہہ رہا بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ اگر عمران خان صاحب کا بھی دور اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سے ایک سرد مہری کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو اس کو وہاں سے ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ جناب بائیڈن آیا, بائیڈن سے عمران خان کا رابطہ کوئی نہیں ہوتا تھا اور عمران خان جو ہے وہ مطلب ان کے جو حریف تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ جی عمران خان کا فون بھی نہیں اٹھاتے, مطلب یہ والی آپ فون پہ بات تک نہیں کرتے جو بائیڈن جو ہے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک پورا بیانیہ بنایا کیا وہ سائفر والا اور جناب میری حکومت جو امریکہ نے گرائی ہے, امریکہ 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 امریکہ. جو تعلقات خراب تھے اس کا اور بیڑا غرق ہو گیا, وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ پستی میں چلے گئے. کرتے 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 اس ساری چیز کے دوران جو ہے عمران خان صاحب نے پورا الیکشن جو ہے 8 فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ اسی بیانیے کے ساتھ بلڈ اپ کرتے ہوئے آگے لے کے گئے. ایون تو بعد میں عمران خان صاحب نے بھی ٹیکنیکلی اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں وہ امریکہ نہیں, یہ تو جنرل باجوہ نے جو ہے وہ امریکہ کو پٹی پڑھا دی, جو کہ بے وقوفوں والی بات ہے. مطلب آپ ایک سپر پاور کا لٹرلی مذاق اڑانے والی بات ہے کہ ایک آرمی چیف جائے اور وہ پورے کی پوری جو ہے وہ امریکی حکومت کو بے وقوف اور کھوتا بنا کے آ جائے کہ جناب اے دیکھو جی عمران خان تھوڑے کام دا نہیں ہوگا, اور وہ مان جائے ہاں جی ٹھیک ہے اوکے. مطلب بے وقوفوں والی بات ہے, لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا تھا. خیر مائی پوائنٹ از کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی یو ٹرن لیا. عمران خان صاحب نے بھی کہا نہیں 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 وہ تو ایکچولی جنرل باجوہ نے سب کچھ کیا تھا, جنرل باجوہ نے جو ہے وہ جا کے امریکہ کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا ہوا تھا. خیر اینی ویز, لیکن لوگوں نے بائی کیا, عمران خان صاحب کے اس موقف کو بھی لوگوں نے بائی کیا. اس کے بعد آگے چلیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن آتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی یہی امید تھی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو اگلے دن جیسے وہ الیکشن جیتے گا صدر بنے گا, یا تو ہو سکتا ہے اپنی اسی تقریر کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہ کچھ کہہ دے عمران خان صاحب کے بارے میں, کہہ دے کیونکہ عمران خان تو بہت اچھا دوست ہے اور عمران خان کے سے دوستی بڑی ہے. مطلب یہ تو آپس میں جو ہے نا وہ پرانے چڈی بڈیز ہیں, مطلب یہ والی صورتحال کچھ ان کی بلڈ اپ کی ہوئی تھی. اینی ویز اب وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ان کے لونڈے لپاڑوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا بس کسی ویلے بھی فون آنے لگا, یہ کسی ویلے بھی ٹویٹ ہونے لگی ہے, یہ موجود ہے آن دا ریکارڈ. ان کے لونڈے لپاڑوں کی ٹویٹیں موجود ہیں جس میں یہ کہتے تھے کہ جناب بس آپ دیکھیے گا یہ فلاں دن کوئی بھی ایکشن ہو جانا ہے تو فلاں دن جو ہے وہ ٹویٹ آ جانی ہے, یا اس دن سے پہلے جو ہے کوئی خطاب میں اس نے کچھ کہہ دینا ہے. وہ بھی نہیں ہوا. اب ہوا یہ کہ اس ساری چیز یہ بیک گراؤنڈ جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا وہ جو بائیڈن کے دور سے چل رہا ہے, عمران خان صاحب کے دور سے 2022 اینڈ آن ورڈ چلتا آ رہا ہے, اس میں کہیں پہ بھی آپ کو امریکن اور پاکستانی حکومتوں کے درمیان کوئی زیادہ گرم جوشی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ہائی پروفائل جو ہے آپس میں میل ملاپ نظر نہیں آتا. صرف ایک چیز تھی کہ ایک ناشتہ ریسنٹلی ہوا تھا جس تقریب کے اندر جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی شرکت کی تھی, بس اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یا اس کی اناگوریشن جب ہوئی تھی اس نے جب حلف اٹھایا تھا تو اس میں پاکستانی سفیر جا کے بیٹھا ہوا تھا, بس اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن اب پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے کانگریس کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستانی گورنمنٹ کی تعریف کی ہے. اب جب سے یہ تعریف ہوئی ہے بالکل کہانی مطلب خاموشی چھائی ہوئی ہے اس وقت ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائل میں. لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ کمبل منہ پہ اوڑھ کے جو ہے کونوں کے اندر بیٹھ گئے جا کے, ٹھیک ہے, اور ان میں سے کئی ایسے جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اسی کھبے والی دیوار سے ٹکر مارنی ہے کہ سجے والی دیوار سے بھی ٹکر مارنی ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے ویسے ہی روزوں کی حالت چل رہی ہے تو, اور ابھی مطلب پہلا عشرہ چل رہا ہے تو پہلے عشرے میں اپنا بلڈ شوگر کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ کام خراب ہے, ٹینس بہت ہوا ہوا ہے, پریشانی بہت ہوئی ہوئی ہے. کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا ہے کہتا ہے چلا جا ادھر چلا جا ادھر چلا جا,
کیونکہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن میں تھوڑا سا اس چیز کو ریئلسٹکلی آپ کے ساتھ ذرا اس کو ایویلویٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں سوری, اس پہ آنے سے پہلے ایک اور چیز بھی رہ گئی. رچرڈ گرنیل کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ رچرڈ گرنیل کو تو ہم نے سیاسی ابا بنایا ہوا تھا اپنا. ہمارے یہاں پہ تو کچھ بھی ہوتا تھا نا تو وہ جس طرح چھوٹا بچہ نرسری کے اندر کہنا ہے میس یہ دیکھیں اس نے میرا جو ہے نا وہ لنچ باکس چھین لیا ہے, اس طرح شکایتیں لگائی جا رہی تھی رچرڈ گرنیل کو. مطلب یہ والی شباز گل اور یہ ساری آئٹمز جو ہیں وہاں کی, وہ یہاں تک رچرڈ گرنیل کو اس طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. اور ان کو انہوں نے رچرڈ گرنیل کو بنا دیا تھا کہ جیسے پاکستان کا وائس رائے لگ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو پاکستان کا جیسے وائس رائے بنا دیا ہے, ایسے اس کے ساتھ جو ہے وہ بغل گیر ہو رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا. رچرڈ گرنیل سانوں نظر ہی نہیں آ رہا, نہ وہ فری عمران خان دی ٹویٹ کرتا پیا, نہ کوئی وہ بیان دینا پیا, ہمیں کہیں پہ وہ نظر نہیں آ رہا. تو اب ذرا آ جائیں ایویلویشن کے اوپر. دیکھیے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس میں نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک سیل آف اپروول ایک چاہیے تھی, اسے اب پی آر کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپروول ملی ہے. یہ سودا یہ ٹکا کے بیچیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ اسی کے محسن نقوی صاحب آپ کو یاد ہوگا امریکہ گئے ہوئے تھے, بڑی تنقید ہوئی تھی اس کے اوپر کہ جی محسن نقوی صاحب ادھر کیا کریں. محسن نقوی صاحب وہاں پہ ملاقاتیں کرتے پھر رہے تھے. تو اور میرا خیال میں ڈیفینیٹلی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہونے کے ناطے ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس طرح کا ایک آپریشن جو ہے نا وہ پیچھے پلان ہو رہا ہے. پتا ہوگا ان کو, ایسی بات نہیں ان کو نہیں پتا ہوگا, ان کو پتا ہوگا, اس لوپ میں ہوں گے وہ. اب اس ساری چیز کے بعد یہ جو کچھ بھی یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اب کس چیز کا انتظار کرے. اب آئیے, جس طرح میں نے آپ کو ہسٹری بتائی نا, اب ذرا 1 منٹ کے لیے ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کہ 8 فروری سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے. 8 فروری 2024 کی بات کر رہا ہوں. 8 فروری 2024 کے الیکشن سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے. آپ الیکشن کے اوپر فارم 47 کی چیخیں مار رہے ہیں, آپ ایک بڑا احتجاج نہیں کر سکے فارم 47 کو لے کے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر کوئی احتجاج نہیں آپ کر سکے. لاہور میں پاکستان کا ایک مطلب سیکنڈ لارجسٹ سٹی, کوئی احتجاج بڑا نہیں کر سکے. کراچی میں کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکے. آپ نے اس سارے عرصے کے دوران, اس ساری چیزوں کے دوران آپ سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے, آپ ان کو بھی ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کوئی ایسا احتجاج ہی نہیں کر سکے آپ ان کو ہٹا سکیں. اس کے بعد اس ساری معاملے کے اندر آپ نے تکیہ کیا ہوا تھا کہ قاضی فاضل صاحب جائے گا اور منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور اس کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. وہ بھی نہیں ہو سکا. آپ کا وہاں پہ بھی فیلئر ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے اوپر آپ نے تکیہ کیا. علی امین گنڈا پور کے ذریعے آپ نے 3-4 جلسے کرائے, کسی میں وہ لیٹ آئے تو کسی میں وہ کبھی 8 گھنٹے کے لیے نکل گئے, کسی میں 22 گھنٹے کے لیے نکل گئے, اور آخری 24, 25, 26 نومبر والا تو آپ کے سامنے ہے, وہ بھی کہانی آپ کے سامنے. اب صورتحال یہ ہے کہ گنڈا پور بھی سانو پسند نہیں ہے. گنڈا پور کو بھی ایک قسم کا سائڈ لائن کر دیا ہے. اس سے پہلے شیر افضل مروت ہمارا ہیرو تھا, شیر افضل مروت کو بھی اب ہم نے پارٹی سے نکال دیا ہے. اب صورتحال یہ چکی ہوئی ہے کہ پارٹی کے لوگ آپس میں لڑی جا رہے ہیں. فیصل چودھری جو ہے وہ ہمارے وکیل بنتے ہیں, فیصل چودھری فواد چوہدری صاحب کے بھائی, وہ ہمارے وکیل بنتے ہیں. فیصل چودھری سانو ریسکیو کرائے گا, ان فیصل چودھری بھی فارغ, چل پتر تو بھی فارغ ہو گیا, تیرا بھی کوئی. مشال یوسف زئی کو ہم نے جو ہے وہ پہلے کیبنٹ میں ڈالا, اس کے بعد اس کو وہاں سے ہٹایا, لیکن ہم نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کی ترجمان ہے, اب وہ بھی فارغ. عمر ایوب صاحب ہمارے پہلے سیکرٹری جنرل تھے, اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی جی میں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا نہیں آپ کا استعفیٰ نامنظور, استعفیٰ واپس. انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا, انہوں نے کہا بھائی جی سوری آئی کین ناٹ کنٹینیو, میں سیکرٹری جنرل نہیں رہ سکتا. آپ نے بنا دیا سلمان اکرم راجہ کو. سلمان اکرم راجہ کو آپ نے سیکرٹری جنرل بنایا, وہ لاہور کے اندر اپنی ویڈیو بنائی جا رہے ہیں, وہ اپنی سیلفی ویڈیو بنا کے دیکھیں یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے, یہ دیکھیں یہ سڑک بند کر دی ہے, یہ فلودے والا بہت اچھا ہے, اس کا فلودہ کو بھی ٹرائی کیجیے گا. اگلا چوک جو ہے یہ دیکھیں اس پہ کنٹینر رکھ دیا انہوں نے. وہ اسی طرح کا احتجاج کرتے رہے. لاہور میں جہاں پہ ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا وہ چلے گئے سوابی. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ پی ٹی آئی از بینگ رن رائٹ ناؤ. میں انٹرنلی بھی جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کیا حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں آپس میں لڑ رہے. یہ طے برتے مطلب پے در پے یہ جو کچھ بھی ہوتا جا رہا ہے, اس کا نقصان صرف ایک شخص کو ہو رہا ہے, اور وہ ہے عمران خان. اور اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے, صرف آپ کی جماعت قصوروار ہے. کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر ایسی آئٹمز بیٹھی ہوئی ہیں جو باہر بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بیچتی ہیں, لوگوں کو لالی پاپ کھلاتی ہیں صرف اپنی خاطر. وہ میں نے ابھی پچھلے ویلاگ میں کہا تھا نا, کہانی سنانے والے جو ہے کڈو میرا 500 روپے, یہ بیسکلی وہ ہیں سارے. یہ پچھلے 1.5 سال سے کہانیاں سنائی جا رہے ہیں. یہ ان سے میں صرف ایک بات مجھے بتائیے, آپ صرف ان سے, یہ جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے, اب میں نام نہیں کسی کو لوں گا, آپ خود ذرا انڈرسٹینڈ کریں, ان کو صرف اتنا کہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جب سے 8 فروری کے الیکشن ہوئے تب سے لے کر اب تک تم لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلوں سے کتنا پیسہ بنایا. عمران خان کے نام پہ
عمران خان کو سپورٹ کرتے کرتے اس کے بارے میں جھوٹے لارے لپے دیتے دیتے تم لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا. صرف اتنا انفارم کر دو, میں اور کچھ نہیں کہہ رہا, میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ آپ پی ٹی آئی کو دے دیں یا شوکت خانم کو دے دیں, مت کریں, اپنے پاس ہی رکھیں. صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو انفارم کر دیں کہ بھائی آپ نے کتنا پیسہ بنایا, کروڑوں میں ہے یا نہیں ہے, بس صرف اتنا بتا دیں. اب اور اس کے بعد ان کو ایویلویٹ کریں کہ انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں 1 سال میں کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے, لوگوں کو کتنی دفعہ بیوقوف بنایا ہے. ان کا حساب کریں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ روٹ کاز ہیں ساری پرابلم کے, یہ سب کے سب لوگ روٹ کاز ہیں اس پرابلم کے, کیونکہ آپ کو جھوٹا آسرا دیتے ہیں بار بار. آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے, یہ کبھی آپ کو منصور علی شاہ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, کبھی آپ کو علی امین گنڈا پور کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, کبھی آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, کبھی رچرڈ گرنیل کے پیچھے لگاتے ہیں, کبھی یورپین یونین کے پیچھے لگاتے ہیں, کبھی یونائٹڈ نیشنز کے پیچھے لگاتے ہیں, کبھی آپ کو کہتے ہیں جا چڑھ جاؤ اسلام آباد کے اوپر, اس کے بعد دیکھنا کیسا احتجاج ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں آپ کو, اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے اس بات کا. اب آئیے ذرا اس بات کے اوپر کہ اصل صورتحال ہے کیا. جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا, اب جا کے میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے گا, میں آپ سے خود ریکویسٹ کروں گا جا کے اٹھا کے دیکھیے گا. جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا, جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتا تھا, جب اس الیکشن جیتنے کے بعد میں بار بار آپ کو اس وقت یہ کہتا آیا تھا کہ امریکہ صرف اور صرف اپنے مفادات کا خیال رکھے گا. آج ڈونلڈ ٹرمپ ہر جگہ پنگے لے رہا ہے نا, نہ چائنا کو چھوڑ رہا ہے, نہ کینیڈا کو چھوڑ رہا ہے, نہ میکسیکو کو چھوڑ رہا ہے. وہ سمپل پوری کی پوری یو ایس ایڈ اس نے اڑا کے رکھ دی. اس نے کہا یہ کرپشن کا گارڈ ہے. وہ صرف اور صرف امریکن انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے. امریکن انٹرسٹ کو پہلے بھی دیکھا جاتا تھا, ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. چاہے باراک اوباما کا دور ہو, چاہے بل کلنٹن کا دور ہو, جارج بش کا دور ہو, جارج بش سینئر کا دور ہو, سب کا دور اٹھا کے دیکھ لیں, امریکن مفادات ہوتے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی چیزوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تھا. یہ جو شخص آیا ہے اس کے لیے صرف اور صرف امپورٹنٹ ہے امریکن مفادات بس, اور اس نے اسی پہ فوکس کرنا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے اپنے ویلاگز میں ایگزیکٹلی یہی بات کہی تھی. آج اس کو یہی مفاد آج کی پاکستانی گورنمنٹ سے مل گیا. آج اس کو یہی ساری چیزیں, آپ کا یہی سارا پیکج آج کی اس گورنمنٹ نے دے دیا. شہباز شریف صاحب نے یہ پوری ٹویٹ کی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے انکریج کیا ہے اور آپ نے ایڈمٹ کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ کام کیا. تو امریکی مفادات, اب ریئلسٹک سچویشن یہ ہے کہ جب تک یہ مفادات سرو ہوتے رہیں گے, ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتا رہے گا, چیزیں ٹھیک رہیں گی. اور ان مفادات میں اگر عمران خان پرابلم کریٹ کرتا ہے نا, یا عمران خان کی وجہ سے مفادات کو ٹکر بچتی ہے آ کے, عمران خان ڈز ناٹ میٹر فار دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, مائنڈ یو. یہ اس چکر کے اندر ان کے باہر بیٹھے لونڈے لپاڑے اپنے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں, اپنی سیٹنگ کیے جا رہے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. ان لوگوں کے پاس گرین کارڈ ہے, ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنا بڑھاپا ادھر ہی گزارنا ہے. ان سب بے شرموں کو پتہ ہے انہوں نے وہیں رہنا ہے. کوئی نیو یارک میں ہے, کوئی واشنگٹن میں ہے, کوئی شکاگو میں, ان سب نے وہیں رہنا ہے. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, اسی کی اے لیڈر اور پہ ہے نا جیل میں, 1.5 سال ہو چکا ہے جیل میں, ہماری طرف سے جائے بھاڑ میں. ہمارا فیوچر تو سیکیور ہے نا, ہمارے بیوی بچے سیٹ ہیں, ہمارے بچے ہماری وہ جو ہے امریکن یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ہمیں اور کیا چاہیے. دوپہر کو میکڈونلڈ کھائیں گے, رات کو KFC کھائیں گے, زندگی چل ہے یار, کیا ضرورت ہے. ڈالر چھاپ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے, ہمیں کیا مصیبت ہے. کون پاگل کسی کتے نے کاٹا ہے کہ ہم پاکستان واپس جائیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. یہاں پہ رچرڈ گرنیل ہو گیا, آپ رچرڈ گرنیل کے ذریعے لوگوں کو پاسپورٹ اور ویزے دلوا رہے ہیں بھائی. آپ کی ایسی کمال سیٹنگ ہو گئی ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انہوں نے خود اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ہم نے وہ فلاں بندے کو, ہم نے اس کو وہ ویزا دلوانا تھا تو رچرڈ گرنیل کو ہم نے کہا تو اس نے کر دیا ارینج. آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی کس حد تک سیٹنگ ہو چکی ہوئی ہے رچرڈ گرنیل کے ساتھ. لیکن جو اصل کام ہونے والا ہے, جس کے لیے جو اصل کاز ہے, وہ تو پٹھا پڑ رہا ہے, وہ تو نظر ہی کہیں نہیں آ رہا. وہاں پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھ کے تعریفیں کر رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی. تو تم لوگ پچھلے 4 مہینے سے کیا کھچ مار رہے تھے؟ تم لوگ 4 مہینے سے کر کیا رہے تھے وہاں پہ؟ یہ کام کر رہے ہو, اپنے گرین کارڈ پکے کر رہے ہو بیٹھ کے. سو دس از دا ریالٹی. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے آج پاکستانی گورنمنٹ بھی بڑی خوش ہوگی, کمال کرتا ٹاتا سی پلوان نو ایسی دی تیسی, وہ بڑے خوش ہوں گے. کل کو جس دن آپ کا کلیش آیا نا اس شخص کے ساتھ, آپ کے لیے بھی یہ میں خبر دے دوں, جس دن کلیش آیا کسی جگہ پہ,
ਤੇ ਇਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮਾਈ फ्रेंड इमरान खान इन अडयाला जेल, आई हैव टोटली फॉरगॉट अबाउट हिम. उसको एकदम याद आ जाएगा. ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, उसको एकदम याद आ जाएगा कि ओए ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ तो मैं तो भूल ही गया. वाई डिड यू टेल मी? अपने सेक्रेटरी में बुलाया, ओए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने बताया नहीं कि इमरान खान अडयाला जेल में खज्जल ख्वार हो रहा है. ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है असल सूरत हाल. तो एक साइड जो इतनी नाउमीद हुई हुई है और एक साइड जो इस वक्त भंगड़े डाल रही है, दोनों के लिए असल सूरत हाल ये है, बगैर लगी लिपटी के, बगैर लगी लिपटी के. बाकी अगर आपने बिलावजह जो है वो जैसे कहते हैं ना, गंदगी को भी चीनी समझ के खाना है, तो करते जाइए, सुनते जाइए. लेकिन जाके इन बेशर्मों से पूछिए ज़रूर कि कमबख्तो तुमने तो हमें डोनाल्ड ट्रंप का लारा दिया हुआ था, तो वो तो दूसरी साइड तो निकल गया. उसको हमने कहा था तूने मोटरवे से आना है, वो तो जीटी रोड से निकल गया. ऐ की गल हुई. अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.